فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس مہم میں تہذیب کو بھی شریک کیا جا سکتا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ تہذیب تارینہ ہارڈو اور سائکا سے زیادہ ذہین تھی۔ وہ ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ کارکردگی کی مالک تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ میں اسے خطرات میں دھکیلنے سے بچتا تھا، اس کے لیے میں کوئی بڑا خطرہ نہیں مول لینا چاہتا تھا، اور اس وقت بھی یہی جذبہ کار فرما تھا۔ ہوائی سفر کے دوران ذہن خاصا منتشر رہا، مختلف خیالات کی یلغار ہوتی رہی۔ اس مہم کے حوالے سے گتھیاں الجھتی اور سلجھتی رہی۔ عربوں نے بلا شبہ ایک دانشمندانہ قدم اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ دولت کے بے پناہ انبار کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال ہوں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ یہ بات بھی مسلمہ تھی کہ نہ صرف اسرائیل کو بلکہ بے شمار ملکوں کو عربوں کے اس رجحان سے تشویش ہوگی، اور نہ جانے اس کے خلاف کیا کیا سازشیں کی جائیں گی۔ ابھی تو آغاز تھا، اس پروگرام کو ایک ٹھوس حیثیت اختیار کرنا چاہیے۔ ممبارڈو افریقہ کا ایک خوبصورت علاقہ تھا، تاریخ بر اعظم سے جہاں لاتعداد خوفناک داستانیں منسوب ہیں، وہیں اس کے حسن و جمال کے نظارے بھی اس قدر دلکش ہیں کہ انسان ان میں کھو کر رہ جائے۔ ممبارڈو بھی ایسی ہی ایک جگہ تھی جو بلند پہاڑی علاقوں میں ہونے کے سبب دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہوٹل ہل گولڈ میں مجھے ایک خوبصورت کمرہ میسر آ گیا۔ ہوٹل کی سیاہ فارم مینیجر نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، ہمارے ہوٹل میں آپ کو پورے ممبارڈو میں سب سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں گی جناب۔ اس نے کمرے کی چابی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ایک ملازم میرا سامان اٹھا کر لفٹ کی طرف چل پڑا۔ کمرہ دیکھ کر دل مزید خوش ہو گیا۔ خاصا کشادہ کمرہ تھا، آرام دہ فرنیچر اور ضرورت کی ہر چیز سے آراستہ تھا۔ دوسری طرف ایک بالکونی تھی جس کے سامنے پھیلی ہوئی ایک عظیم الشان جھیل نظر آ رہی تھی۔ موسم ان دنوں خاصا سرد لیکن خوشگوار تھا۔ ملازم کے جانے کے بعد میں نے دروازہ مقفل کیا اور احتیاطاً اپنے کمرے کی تلاشی لے ڈالی۔ ہر طرح سے ہوشیار رہنا ضروری تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہاں میری آمد کے سلسلے میں کسی کو کوئی تشویش ہے یا نہیں، حالانکہ یہاں سیاحوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، لیکن میرا تجربہ بتاتا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں کسی قسم کی سازش پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، مجرم قسم کے لوگ ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ انتہائی ضروری تھا کہ میں اپنے کمرے کی تلاشی لے لوں اور یہ اندازہ لگاؤں کہ کہیں کوئی چور آلہ تو نہیں چھپا ہوا، مگر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ کچھ وقت اپنے کمرے میں گزارنے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ وسیع و عریض جھیل بلا شبہ پورا سمندر معلوم ہوتی تھی۔ اس کے کنارے میری توقع سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کناروں پر موجود ریت سفید اور ریشم کی طرح ملائم تھی۔ میں دور تک ٹہلتا چلا گیا اور اس کے بعد میں نے نہانے کا لباس پہن کر دوسرے لوگوں کے ساتھ جھیل کے پانی میں کافی دیر تک خوش فعلیاں کی۔ یہاں میں اپنے آپ کو ایک سیاح کی حیثیت سے روشناس کرانا چاہتا تھا تاکہ اگر کوئی میری طرف متوجہ ہو تو شبہ کا شکار نہ ہو۔ وہاں سے نکل کر میں جھیل کے کنارے ایک امبریلا ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گیا جہاں رنگین میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ ان میزوں پر بے شمار لوگ موجود تھے اور اپنی اپنی پسند کی چیزیں کھا پی رہے تھے۔ میں بھی وہاں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے لیے ایک ایسی ڈش منگوائی جس کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا تھا، ورنہ افریقہ کے اس ساحل پر کھانے پینے کی نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہوں گی۔ کافی دیر تک بیٹھا میں وہاں کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میرے اطراف میں بے شمار چہرے بکھرے ہوئے تھے۔ میں ان تمام چہروں کو خریدنے لگا، لیکن سب کے سب اجنبی تھے اور اپنی اپنی دھن میں مست تھے۔ مجھے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دفعتاً غسل کے لباس میں ملبوس ایک دراز قامت اور حسین جسم کی مالک لڑکی ہاتھ میں شراب کا جام لیے میری میز کے قریب آ گئی۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور دل ہی دل میں اس کے خوبصورت اور متناسب جسم کی تعریف کی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیرے سے مسکرائی اور اس کے حسین دانت چمکنے لگے۔ اگر اعتراض نہ ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں؟ بیٹھو، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ میرے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بالوں سے ایک بینی بینی سی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ غالباً وہ کوئی ایسا شیمپو استعمال کرتی تھی جو اس کے بالوں کو ہمیشہ معطر کیے رہتا تھا۔ میرا نام ایلی میسن ہے، تم مجھے صرف ایلی کے نام سے پکار سکتے ہو۔
اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، گڈ، تم سے مل کر خوشی ہوئی مس ایلی، میں نے بے پرواہی کے سے انداز میں کہا۔ تب وہ عجیب سی شکل بنا کر میرے چہرے کے بالکل نزدیک آ گئی اور میں کسی قدر ناگواری سے بالکل پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، معافی چاہتی ہوں سر، یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے تاکہ میں ایک ایسی لڑکی محسوس ہوں جو یہاں رہ کر شکار کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ میرا تعلق ریڈ پینتھر سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں پھر حیرت زدہ رہ گیا، لیکن پھر فوراً ہی معمول پر آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے یہاں پہنچنے کے چند گھنٹوں کے اندر ریڈ پینتھرز کی کوئی رکن مجھ سے اس طرح سے ملاقات کرے گی۔ اب مجبوراً مجھے اسی کے انداز کو اختیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ میں نے بھی چہرے پر اوباشوں کی سی کیفیت طاری کرتے ہوئے کہا، گڈ مس ایلی، لیکن میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کا تعلق ریڈ پینتھر سے ہے؟ سائکا مائلر گروپ، AACOU۔ اس نے کہا، اور اب میرے لیے کوئی شک کی گنجائش نہ رہی کیونکہ یہ کوڈ ورڈز تھے جن کے بارے میں سائکا مائلر نے مجھے بتایا تھا۔ بہت بہت شکریہ مس ایلی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ یہاں اتنی جلدی۔ میں 3 دن پہلے سے یہاں آئی ہوئی ہوں، اس نے جواب دیا، اور ایک بار پھر میں حیرت کا شکار ہو گیا۔ اس سے تو میں نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، لیکن سائکا مائلر کے بارے میں ایک بار پھر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ گویا جب اس نے محسوس کیا کہ میں نے اس سے رابطہ قائم کر لیا ہے اور اب اسے میرے لیے کام کرنا ہوگا، تو اس نے کوئی دیر کیے بغیر اپنے کام کا آغاز کر دیا اور اپنے کچھ ایجنٹوں کو یہاں بھیج دیا۔ اور ان دنوں میں نے اپنے آپ کو ایک شکاری لڑکی کی حیثیت سے ہی پوز کیا ہے۔ ایلی نے کہا، کیا تمہارا قیام ہل گولڈ میں ہے؟ ہاں، اور کیا تمہیں یقین تھا کہ میں اسی ہوٹل کا رخ کروں گا؟ نہیں، لیکن ایئرپورٹ سے میں تمہارے پیچھے ہوں اور تمہارا تعاقب کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں۔ مجھے اس وقت واقعی مسرت ہوئی تھی جب تم نے ہل گولڈ میں قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ بہت خوب، اب بہتر ہے کہ ہم اس موضوع سے ہٹ کر گفتگو کریں۔ ہم ممبارڈو کے موسم اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنا جام خالی کر دیا تھا اور پھر وہ آہستہ سے بولی، ہل گولڈ میں 37 میرے پاس ہے اور تمہارے کمرے کے بارے میں جان چکی ہوں۔ اب میں چلتی ہوں، رات کو تم سے ملاقات کروں گی۔ اوکے ڈیئر، میں نے جواب دیا اور وہ سیٹ سے اٹھ کر پھر جھیل کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے اب جھیل کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ دیر تک میں اسے دیکھتا رہا، دیر تک میں جھیل کے کنارے رہا، اور پھر جب شام ہو گئی تو میں اٹھ گیا۔ تقریباً 9:30 بجے وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور وہ میرے بالکل قریب پہنچ کر میرے کان سے ہونٹ چپکاتے ہوئے بولی، تم نے کمرے کا جائزہ تو لے لیا ہے؟ ہاں، ہم اطمینان سے گفتگو کر سکتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا تم کھانا کھا چکے ہو؟ نہیں، بس یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ اب کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلے جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کھانا ہم یہیں منگوا لیتے ہیں، وہ بولی، اور میں نے ویٹر کو بلانے کے لیے بیل بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد برازیل کی عمدہ کافی طلب کی گئی اور اس کے گھونٹ لیتے ہوئے میں نے ایلی سے پوچھا، تم یہاں تنہا ہو یا تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ مس مائلر کا طریقہ کار خاصا الجھا ہوا ہے، میں نہیں جانتی کہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے یا نہیں۔ میں تنہا ہی پہنچی تھی اور انہوں نے کچھ ذمہ داریاں میرے سپرد کر دی تھی۔ مثلاً، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مثلاً گولڈن اسپائرو کے بارے میں معلومات۔ ایلی نے جواب دیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا تم اس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکی؟ ہاں، وہ رائل کین کا مستقل ممبر ہے۔ رائل کین آئس کینگ کلب ہے، اس کے بہترین اسکینگ فیلڈ ہیں اور ایک خوبصورت سی عمارت میں یہ کلب واقع ہے۔ وہ تقریباً ہر رات وہاں موجود ہوتا ہے اور کلب کی تفریحات میں حصہ لیتا رہتا ہے۔ کس ٹائپ کا آدمی ہے؟ بے حد خطرناک معلوم ہوتا ہے اور شخصیت بھی بہت عمدہ ہے۔ اس کی دیگر مصروفیات کے بارے میں کوئی اندازہ ہو سکا؟ نہیں، بظاہر وہ ایک بیوپاری ہے اور گھوڑوں کی تجارت کرتا ہے۔ خاص طور سے یہاں کے ریس کلبوں میں اس کی شخصیت بڑی معتبر مانی جاتی ہے اور عموماً اس کے گھوڑے ریس میں دوڑتے رہتے ہیں۔ ویسے اس کی اپنی دلچسپیاں محدود ہیں۔ کیا تم نے اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے اس کے بارے میں ہدایت نہیں کی گئی تھی، وہ بولی۔ میں پرخیال انداز میں ایلی کی صورت دیکھتا رہا۔ ذہن میں بہت سے خیالات گردش کر رہے تھے۔ پھر میں نے کہا، ایلی، کیا وہ عورتوں میں خوش رہنے والا انسان ہے؟ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہوگی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے کہا نا، میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا۔ اس دوران میں مسلسل اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں۔ پہلے میں نے اس کے بارے میں ریس کلبوں میں جا کر معلومات حاصل کی، چونکہ مجھے اس کے لیے ہدایت کر دی گئی تھی۔ ایک ریس کلب میں میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور اس کے بعد اس کی رہائش گاہ تک اس کا تعاقب کیا۔
پھر اس کے دیگر معاملات کے بارے میں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کی اور مجھے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔ یہ کام میں نے ان 3-4 دنوں کے اندر کیا ہے۔ کیا تمہیں میری آمد کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی؟ ہاں، مجھے اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا مجھے کہ تم کہاں قیام کرو گے۔ ٹھیک ہے علی، پہلے ہم گولڈن کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو تم اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ اس کے قریب رہ کر کچھ معلومات حاصل کی جا سکیں۔ جو حکم جناب۔ مجھے یہی ہدایت ملی ہے کہ میں آپ کے احکامات کے تحت کام کروں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ایلی چلی گئی اور میرا ذہن ایک بار پھر سائیکا مائلر میں الجھ گیا۔ لڑکی واقعی بہت تیز تھی۔ اس نے جس انداز میں کام کا آغاز کیا تھا اس سے مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ سائیکا مائلر بہت تیز رفتاری سے کام کرنے کی عادی ہے۔ ہاں، کچھ خدشات بھی تھے، مثلا یہ کہ اس نے ایلی پر بہت زیادہ انحصار کیا تھا۔ میری ہدایت کے بغیر گولڈن تک پہنچنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ گولڈن کو اس بارے میں شبہ ہو سکا یا نہیں۔ جرائم پیشہ آدمی تھا، ممکن ہے اپنے اطراف سے باخبر رہتا ہو۔ ایسی حالت میں ایلی کا مجھ تک پہنچ جانا خود میرے لیے بھی تشویشناک ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے ایلی ان کی نگاہوں میں آ چکی ہو اور وہ خود بھی اس کا جائزہ لے رہے ہوں۔ بہت سے احساسات ذہن میں تھے، لیکن اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ انہی راستوں پر آگے بڑھنے کی کوشش کروں جو قدموں تلے آ گئے تھے۔ سائیکا نے جو کچھ کیا تھا خلوص نیت سے کیا تھا، ویسے اس کی کارکردگی کا اندازہ بھی دلچسپ تھا۔ ریڈ پینتھرز کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ صرف اپنے اپنے طور پر کام کرنے کے عادی تھے، لیکن اب اس بات کی ضرورت تھی کہ مجھے ان میں سے کوئی اور دستیاب ہو تو میں اس سے ایلی کی رپورٹ معلوم کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے کم از کم 8-10 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ دوسری صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مخصوص ٹرانسمیٹر پر جو گھڑی کی طرح میری کلائی پر بندھا ہوا تھا ریڈ پینتھرز سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ سائیکا مائلر نے وہ واچ ٹرانسمیٹر مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے 12 ہندسے 12 آدمیوں کے لیے ہیں اور ہر ہندسے کے مطابق اس نمبر کے آدمی کو کال کیا جا سکتا ہے۔ ایلی کا نمبر 3 تھا۔ میں نے گھڑی کی سوئیاں 4 اور 12 پر کی اور اس کے بعد وہ ننھا سا باریک بٹن دبا دیا جو ٹرانسمیٹر آن کر دیتا تھا۔ ڈائل پر سرخ جماکے ہونے لگے اور پھر ایک باریک سی آواز ابھری، ریڈ پینتھرز 4 SSAOU SSOUE۔ علی، میں نے جواب دیا۔ حکم جناب۔ دوسری طرف سے آواز آئی، 4 نمبر، تم ممبارڈو میں کب سے ہو؟ 4تھا دن ہے جناب آج، 4 دن پہلے میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایلی پر تمہاری نگاہ ہے؟ میری ڈیوٹی یہی لگائی گئی ہے جناب کہ میں ایلی پر نگاہ رکھوں، چنانچہ جب سے وہ مصروف ہے میں مسلسل اس کا جائزہ لے رہا ہوں۔ نمبر 4 نے جواب دیا۔ اس کی مصروفیات کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے اب تک صرف یہ کام کیا ہے جناب کہ گولڈن اسپائرو کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی ہے۔ گولڈن اسپائرو کو اس نے ریس کلب میں تلاش کیا اور اس کے بعد سے مسلسل اس کے تعاقب میں ہے، یہاں تک کہ وہ رائل کین پہنچ گئی جہاں گولڈن اسپائرو ہر رات جاتا ہے۔ ویری گڈ، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ نمبر 4، کیا اس دوران ایلی کے تعاقب میں کسی مخصوص شخصیت کو تو نہیں دیکھا گیا؟ نہیں جناب، بظاہر ایسا نہیں ہے، لیکن 1-2 بار ایک مشتبہ شخصیت مجھے اس کے آس پاس نظر آئی ہے۔ یہ ایک دبلے پتلے بدن کا بوڑھا آدمی ہے جو پتہ نہیں کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ 1-2 بار اسے ایلی کے آس پاس بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بظاہر وہ ایک نیم پاگل شخص معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ایلی پر اس کی گہری نگاہ ہوتی ہے۔ اس آدمی کے بارے میں تم نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، دراصل میں ایلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ گڈ، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ایلی مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہنچی تھی؟ جی ہاں جناب، اور اس کے بعد وہ جھیل ممبارڈو پر آپ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ نمبر 4 نے جواب دیا۔ اچھا نمبر 4، تم یوں کرو کہ مسلسل ہمارا تعاقب کرتے رہو۔ اگر وہ بوڑھا آدمی تمہیں دوبارہ نظر آئے تو تم ہمیں چھوڑ کر اس کا تعاقب کرنا۔ بہت بہتر جناب، جواب ملا اور میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ ابھی میں سائیکا مائلر سے رابطہ نہیں قائم کرنا چاہتا تھا، ویسے مجھے یقین تھا کہ وہ بھی پہنچ گئی ہوگی۔ میری خواہش تھی کہ سائیکا مائلر اپنے طور پر مصروف رہے اور مجھے جب اس کی اہم ضرورت پیش آئے تب ہی میں اسے اپنے قریب بلاؤں۔ اس طرح میں مزید فضول باتوں سے بچنا چاہتا تھا۔ دوسری رات ایلی میرے ساتھ رائل کین چل پڑی۔ اب اسے تنہا بھیجنا ضروری نہیں تھا کیونکہ اسے میرے ساتھ دیکھ لیا گیا تھا۔ رائل کین کلب کی عمارت خوبصورت تھی۔ وسیع اور عریض لان کے درمیان سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک خوبصورت روش اندرونی عمارت کی جانب گئی تھی
उस इमारत के अकबी हिस्से के बाद स्कीइंग के लिए बर्फ के ढलान शुरू हो जाते थे। एली मुझे उसके जाए वक़ुआ के बारे में बताती जा रही थी। क्लब की इमारत में हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ था। बाहर से आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के सयाह यहाँ मौजूद थे। शायद यहाँ रिहायशी कमरे भी दिए जाते थे। इमारत खासी वसी थी। बड़े से हाल में पहुंचने के बाद हम एक मेज पर जा बैठे और तकरीबन 20 मिनट बाद एली ने मुझे एक आदमी की तरफ मुतवज्जे किया जो इंतहाई हसीन लिबास में मलबूस अंदर आ रहा था। मैंने उस आदमी को देखा। वो एक लंबा तिरंगा और मजबूत बदन का आदमी था। कद 6 फुट 3 इंच के करीब था। चौड़े शाने और पतली कमर इस बात की निशानदही करते थे कि वो बाकायदा वर्जिश का आदी है। देखने में वो मर्दाना हुस्न का एक शाहकार नजर आता था। घने बाल बिल्कुल सयाह थे। सिर्फ कनपटियों पर हल्की सी सफेदी चमक रही थी। रोशन और कुशादा निगाहों से उसने अपने आसपास मौजूद लोगों को देखा। 1-2 अफराद ने उससे हाथ भी मिलाया था। फिर वो एक मेज पर जाकर बैठ गया और चंद ही लम्हों के बाद वेटर ने उसके सामने शराब के बर्तन सजा दिए। वो इंतहाई नफासत से छोटे छोटे घूंट लेने लगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हाल में रक्स के लिए मौसीकी की धुनें शुरू हो गईं और जोड़े अपनी अपनी जगहों से उठकर चौबी फर्श की जानिब जाने लगे। मैंने अली को इशारा किया और अली अपनी जगह से उठ गई। लम्हा भर बाद वो गोल्डन के करीब थी। एली बजाते खुद एक पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी, इसलिए गोल्डन को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में उसे कोई दिक्कत नहीं पेश आई। उसने मुस्कुराते हुए एली का खैर मकदम किया और उसके बाद दोनों में चंद लम्हे गुफ्तगू रही। फिर वो चौबी फर्श पर पहुंच गए। रक्स के 3 राउंड एली ने गोल्डन के साथ ही नाचे और उसके बाद वो उसकी मेज पर पहुंच गई। फिर उसने शायद मेरा तारुफ भी कराया और मुझे इशारे से करीब बुला लिया गया। मैं उनकी मेज पर पहुंच गया। गोल्डन ने पुरजोश अंदाज में मुझसे मुसाफा किया। मैंने उसे अपना तारुफ टोनी स्पार्को के नाम से कराया था। इसी नाम से मैंने यहाँ तक का सफर किया था। मिस्टर स्पार्को, आपकी दोस्त मिस एली काफी दिलचस्प शख्सियत की मालिक हैं। इंसान को दोस्त बनने में बहुत ज्यादा मराहल नहीं तय करने पड़ते। जब तक आप लोग मंबार्डो में हैं, मुझसे मिलते रहें और अगर यहाँ कोई भी दिक्कत पेश आए तो बराए करम तकल्लुफ ना करें। आप एली के दोस्त हैं, इसलिए मेरे भी दोस्त हैं। शुक्रिया मिस्टर गोल्डन, आपसे मिलकर वाकई मुसरत हुई है, मैंने कहा और इधर उधर की बातें छिड़ गईं। कुछ देर बाद गोल्डन ने क्लाइव पर बनी हुई घड़ी देखकर कहा, अच्छा अब मैं इजाजत चाहता हूँ। कल अगर वक्त मिले तो इसी वक्त इसी जगह। उसने हम दोनों से मुसाफा किया और अंदरूनी रास्ते की जानिब चल पड़ा। एली मेरी जानिब देख रही थी। मैंने पुरस्कून अंदाज में गर्दन खम की और इस बात का इजहार किया कि मैं इस मुलाकात से मुतमईन हूँ। गोल्डन के बारे में इससे ज्यादा कोई कार्रवाई कबल अज वक्त थी। चुनाचे रॉयल कैन क्लब से हम वापस हिल गोल्ड पहुंच गए। क्योंकि ये सफर टैक्सी से किया गया था, इसलिए रास्ते में कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी। लेकिन हिल गोल्ड में एली मेरे कमरे में ही आ गई। क्या ख्याल है इसके बारे में जनाब? तुमने कोई अंदाजा कायम किया? एली सख्त गिर और जीरक इंसान है। नबी तुली गुफ्तगू करता है, गहराइयों में झांकना चाहता है। तुमसे गुफ्तगू की थी उसने? हाँ, मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे एक कहानी सुना दी। क्या कहानी थी? मैंने सवाल किया और एली ने अपनी कहानी दोहरा दी जो मेरे ख्याल में मुनासिब थी। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो तशवीश का बायस होती, लेकिन ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि साइका माइलर जल्दबाजी कर गई है। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने के सिलसिले में उसने पहले ही मरहले पर मेरे लिए खतरात पैदा कर दिए थे। एली चली गई तो मैंने फौरन नंबर 4 से राब्ता कायम किया। क्या रिपोर्ट है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज किसी ने आप लोगों का ताक़ुब नहीं किया। वो बूढ़ा कहीं नजर आया? कतई नहीं। ओके, मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कुछ भी नहीं था, लेकिन छठी हिस्स मुतमईन नहीं थी। देर तक सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला किया और फिर घड़ी पर नंबर 12 सेट कर लिया। चंद ही लम्हे बाद साइका माइलर की आवाज सुनाई दी। यस प्लीज, मैं बोल रहा हूँ नंबर 12। मैं जानती हूँ सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक हूँ। तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम मेरी रवानगी के सिलसिले में पहले कुछ लोगों को यहाँ भेज चुकी हो। मैं चाहती थी कि जब तुम यहाँ पहुँचो तो जरूरी मालूमात तुम्हें तैयार मिलें। उसने जवाब दिया, ठीक है साइका, लेकिन अब मोहतात हो जाओ। कोई मजीद कार्रवाई किसी मशवरे के बगैर ना करना। एली गोल्डन से मुलाकात कर चुकी है। हमने उससे शनासाई पैदा कर ली है, लेकिन वो मोहतात और खतरनाक आदमी है। ओ, क्या मेरी ये कोशिश किसी तौर नुकसानदेह हो सकती है? उसने परेशान लहजे में पूछा। गोल्डन तक हमें जिस अंदाज में पहुंचना चाहिए था, उस अंदाज में हम नहीं पहुंचे। एली उसे दोस्ती का आगाज कर चुकी है। उससे मैंने खुद गोल्डन से मिलने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त जब मुझे इल्म हुआ कि कोई एली के ताक़ुब में है, इस तरह मैं गोल्डन को उलझाना चाहता हूँ और कुछ नहीं तो कम से कम उसे ये अंदाजा हो जाएगा
کہ اگر ہم اس کے مخالفوں میں بھی ہیں تو کچے لوگ ہیں۔ میں نے پورے واقعات سائکا کو سنا دیے۔ سوری علی، یہاں تو مجھ سے چوک ہو گئی، اس نے کسی قدر ندامت کے انداز میں کہا۔ اب اس چوک کو نبھانا ہے سائکا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہم دونوں سے دور رہو، یعنی تم سے اور ایلی سے۔ ہاں، میں نے کہا، اور اگر تم کسی مصیبت میں پھنسے، اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کے لیے ایک اشارہ ہے، یعنی میں ٹرانسمیٹر آن کر دوں گا۔ اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال اب ہمارے بس سے باہر ہے۔